Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. This is the third session for the course Legal and Regulatory Aspects of Banking Supervision. The course code is MBF 705 and I'm Usman bin Saif. As we always do, let's start with the summary of our previous session. پہلے ہم ایک دفعہ اوور ویو کر لیتے گو تھرو کہ ہم نے پچھلے سیشن میں کیا پڑھا تھا, کیا دیکھا تھا. سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی جنرل پرنسپلز آف بینکنگ ریگولیشن. دیر آر ویریس پرنسپلز. دا بیسک پرنسپلز آر 3. One is minimum requirement, supervisory review and market discipline. Minimum requirement میں ہم نے دیکھا تھا, بات کی تھی, ڈسکس اس بات کو کیا تھا کہ اگر منیمم ریکوائرمنٹ, اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان باقی بینکس کے اوپر ایک منیمم ریکوائرمنٹ کی ریگولیشن نہ لگائے تو کیا ہوگا. ہم نے اس سینیریو کو دیکھا تھا. اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہم نے ایگزامپل کو ڈسکس کیا تھا کہ میں کسٹمر ہوں, آپ بینک ہیں, میں نے آپ کو 10 لاکھ روپے آپ کے پاس ڈپازٹ کرایا. اب منیمم ریکوائرمنٹ اگر اسٹیٹ بینک نے آپ کے اوپر ریگولیٹ نہیں کی ہوئی ہے تو آپ 10 لاکھ روپے کا 10 لاکھ کسی کو لون بھی دے سکتے ہیں. اگر آپ سارے کے سارے پیسے لون دے دیں گے اور مجھے کل کو پیسے چاہیے, میں آپ کے پاس آؤں گا تو آپ تو ڈیفالٹ کر جائیں گے, فیل ہو جائیں گے, آپ مجھے پیسے دے ہی نہیں سکیں گے. آپ کہیں گے کہ جی میں نے کسٹمرز کو دیے, میں کسٹمرز واپس کریں گے تو میں آپ کو واپس کروں گا. سو اس لیے منیمم ریکوائرمنٹ کی ریگولیشن از مینڈیٹری. دین سپروائزری ریویو. اسٹیٹ بینک آف پاکستان یا اینی ریگولیٹر یا اینی سپروائزر بینک جو ہے وہ باقی بینکس کے اوپر کیپس این آئی, اور کیپس این آئی کا مطلب اس کی کنٹینیوس مانیٹرنگ کرتا رہتا ہے, گائیڈ لائنز ایشو کرتا رہتا ہے. جہاں پہ کوئی بینک کوئی غلطی کر رہا ہو وہاں پہ اس کو پکڑ ہوتی ہے اس بینک کی, اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ یہ غلطی کر رہے ہیں اور اس کو ٹھیک کر لیں. اگر پھر بھی وہ ٹھیک نہیں کرے تو اسٹیٹ بینک ہیز دا اتھارٹی, یا ریگولیٹر یا سپروائزر بینک جو ہوتا ہے اس کے پاس یہ اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ اس بینک کو بند کر دیا جائے, انفیکٹ بند کرا دیا جائے. مارکیٹ ڈسپلن. اینڈ دا تھرڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از مارکیٹ ڈسپلن. تھرڈ پرنسپل مارکیٹ ڈسپلن. وائی مارکیٹ ڈسپلن؟ اگر ہم مارکیٹ ڈسپلن کل ہم نے ڈسکس کیا کہ مارکیٹ ڈسپلن نہ ہو تو کیا ہوگا, تو ہر بینک اپنی مرضی کرے گا, جو اس کو جہاں اس کو پروفٹ ملے گا, جہاں اس کو فائدہ نظر آئے گا, وہ کسٹمر رائٹس کا خیال نہیں رکھے گا, وہ گورنمنٹ کی یا اکانومی کی ڈائریکشن یا اکانومی کو اسسٹ کرنے کی بجائے اکانومی کو نقصان پہنچائے گا. فراڈولنٹ ایکٹیویٹیز میں بینک انوالو ہو جائے گا. تو دیٹ از وائی مارکیٹ ڈسپلن از ویری امپورٹنٹ. بینکنگ ریگولیشن کا ایک مین رول مارکیٹ ڈسپلن ہے کہ وہ تمام بینکس کو ایک ہی طرح کی گائیڈ لائنز ہوں, ایک ہی طرح کا اس کا سپروائزری رول ہو, ایک ہی طرح کا ایٹیچیوڈ ہو تمام بینکس کے ساتھ, اور تاکہ اور وہ میک شور کرے سپروائزر یا ریگولیٹر بینک کے وہ جو بینک ہے وہ کیا کرے, سب لاز کو اوبے کرے تاکہ مارکیٹ میں اسٹیبلٹی آئے. مارکیٹ میں اسٹیبلٹی آئے گی تو اس کا کیا فائدہ ہوگا. ہم نے کل اس بات کو ڈسکس کیا تھا. بینکس بیسکلی دے آر اے میڈیم. بینکس میں بینکنگ سسٹم میں اگر اسٹیبلٹی آئے تو کیا ہوتا ہے, اس سے ہماری اکانومی پراسپر کرتی ہے, اکانومی انکریز کرتی ہے. پھر ہم نے اس کے بعد بات شروع کی تھی بینکنگ کرائسس پہ. ہم نے انفیکٹ یہ بات اس طرح سے ڈسکشن سٹارٹ کی تھی کہ ہمیں ریگولیشنز کیوں چاہیے. ہم نے پھر ڈسکس کیا کہ ریگولیشنز ہمیں اس لیے چاہیے تاکہ ہم کسی انفورسین سرکمسٹانس کو, کسی کرائسس کو جو ہے اس کو ہم میٹیگیٹ کر سکیں. اس سے پہلے کرائسس کو اس لمٹ پہ ہی نہ آئے بینکنگ انڈسٹری کے کرائسس آئے. پھر ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ
یہ گائیڈ لائنز، یہ لاز، یہ ریگولیشنز کب سے ان افیکٹ ہوئی؟ ریگولیشنز تو ہمیشہ سے تھیں، لیکن پہلے اتنی یہ ریگولیشنز افیکٹو نہیں ہوتی تھیں. 2007-2008 کا جو بینکنگ کرائسس تھا، جس کی وجہ سے گلوبل فائنینشیل کرائسس ہو گیا، اس کے بعد بینکس نے، ریگولیٹرز نے ریئلائز کیا کہ ریگولیشنز اور اسٹرکٹ اور اسٹرنجنٹ ہونی چاہیے، گائیڈ لائنز بہت الیبوریٹ ہونی چاہیے. پھر ہم نے بینکنگ کرائسس کے بارے میں بات کی کہ بینکنگ کرائسس کیوں ہوا تھا، یہ 2007-8 والا بینکنگ کرائسس کیوں ہوا تھا. اس کے لیے ہم نے یو ایس اکانومی کی یا یونائٹڈ اسٹیٹس کا، یو ایس اے کا جو فیڈرل ریزرو بینک ہے، جو وہاں کا سینٹرل بینک ہے، اس کی ہم نے اگزامپل ڈسکس کرنی شروع کی تھی. اور ہم نے امریکن یو ایس اے کی مارکیٹ کو ڈسکس کرنا شروع کیا تھا، اور میں نے اس وقت ایکسپلین بھی کیا تھا کہ ہم یو ایس اے کی مارکیٹ اس لیے لے رہے ہیں تاکہ، کیونکہ وہ مارکیٹ بہت ڈیولپڈ مارکیٹ ہے، ایڈوانسڈ مارکیٹ ہے، ایڈوانسڈ فائنینشیل ٹولز اس مارکیٹ میں استعمال ہوتے ہیں. پاکستان کی بینکنگ انڈسٹری یا پاکستان کی اکانومی ابھی اتنی ڈیولپ نہیں ہے، اس میں اتنی گروتھ نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہاں پہ جس طرح کے ڈیٹ انسٹرومنٹس، وہاں پہ جس طرح کی سیکیورٹیز یوز ہوتی ہیں، پاکستان میں وہ بہت ساری سیکیورٹیز ابھی تک نہیں آئی، نہیں یوز ہوتی. اس لیے ہم نے امریکہ کی یا یو ایس اے کی اگزامپل ڈسکس کرنی شروع کی تھی. سب سے پہلے تو ہم نے ان کا بینکنگ سسٹم دیکھا تھا کہ بینکنگ سسٹم کیسا ہے. اسٹیٹ وہاں پہ فیڈرل ریزرو بینک جو ہے ایز اے اسٹیٹ بینک کا، سینٹرل بینک کا رول کیسے پلے کرتا ہے، بینکنگ آپریشنز کیسے رن ہوتے ہیں، پوٹینشیل پرابلمز کیا کیا ہیں. پھر اس سسٹم کو ہم نے کریٹیکلی دیکھا تھا کہ سسٹم کے کیا فلاز ہیں. اس کے بعد ہم نے بات کی تھی کہ جو انسٹیٹیوشنل انویسٹرز کون ہوتے ہیں. پہلے تو ہم نے یہ دیکھا کہ انسٹیٹیوشنل انویسٹرز ہوتے کون ہیں. پھر انسٹیٹیوشنل انویسٹرز میں ہم نے دیکھا انویسٹمنٹ بینکس کون کون سے، انویسٹمنٹ بینکس کیا کرتے ہیں، پینشن فنڈ کیا ہوتا ہے، ہیج فنڈز کیا ہوتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، کیسے آپریٹ ہوتے ہیں. پھر ہم نے رول دیکھا تھا سینٹرل بینک کا، فیڈرل ریزرو بینک کا. فائنلی ہم نے گورنمنٹ سیکیورٹیز، یونائٹڈ اسٹیٹس گورنمنٹ کی جو ایشوڈ سیکیورٹیز ہیں یا بانڈز ہیں، ہم نے ان کو ڈسکس کیا تھا کہ بانڈز کو کس طرح سے مارکیٹ کے اندر فلوٹ ہوتے ہیں، ان کی کس طرح سے ویلیویشن ہوتی ہے. یہ سارا پروسیس ہم نے دیکھا تھا اور اس کی امپورٹنس کیا ہے. Now, what we are going to learn in this session. اس سیشن کا ایجنڈا یہ ہے کہ ہم پہلے تو دیکھیں گے کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز کیا ہوتی ہیں، وہ کیسے کریڈٹ ریٹنگ کرتی ہیں، کریڈٹ ریٹنگ ہوتی کیا چیز ہے، پھر کس کی کریڈٹ ریٹنگ ہوتی ہے، پھر مارگیج بروکرز کیا ہوتے ہیں، ہم وہ دیکھیں گے ان کا پروسیس. سیکنڈری مارگیج مارکیٹس کون سی ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے دا میس مطلب کہ یہ جو بینکنگ کرائسس تھا، بینکنگ سسٹم تھا، یہ امریکہ کا یہ کہاں سے خراب ہونا شروع ہوا. ہو پلیڈ دا میس، کس نے وہاں پہ اس سسٹم میں گند پھیلانا شروع کیا، کس نے اس سسٹم خراب کرنا شروع کیا، کون سے فیکٹرز تھے جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا اس سسٹم کو فیلئر کی طرف. تو ہم اس میں پہلے تو دیکھیں گے ایولیوشن آف ہوم مارگیج، دیکھیں گے کہ ہوم مارگیجز ہوتی کیا ہیں اور یہ کب سٹارٹ ہوئی تھیں، کیسے انہوں نے ایوالو کیا. پھر نیو ماڈل کیا تھا ان کا. پھر پرائیویٹ سب پرائم مارگیج دیکھیں گے، اس کا پروسیس دیکھیں گے. ریزنز فار فارمنگ آف سب پرائم میس، پرائیویٹ سب پرائم مارگیج کا پروسیس، اور ہم دیکھیں گے ہوتی کہ اس کی وجہ سے کیا جو ہے نقصان ہوا مارکیٹ میں، کیا ہوا، کیا واٹ واز دا میس، کیا گند اس کی وجہ سے ہوا. گند کا مطلب فیلئر، کیا فیلئرز ہوئے، اس کی کیا ریزنز تھیں. یہ آج کے سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے. ناؤ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی CRAs. Company that assigns credit rating for issuers of certain types of debt obligations as well as debt instruments themselves.
کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی بیسکلی ایک کمپنی ہوتی ہے جو کہ ایویلویٹ کرتی ہے ڈیٹ انسٹرومنٹس کو. جیسے ہم نے کل میں بات کی تھی کہ بانڈز, کارپوریٹ بانڈز بھی ہو سکتے ہیں. امریکہ میں کارپوریشنز ہیں وہ بھی بانڈ ایشو کرتی ہیں, بینکس بھی ایشو کرتے ہیں, گورنمنٹ بھی ایشو کرتی ہے. اب ہم نے ایز اے کسٹمر میں نے بانڈ خریدنا ہے, میں نے بانڈز میں انویسٹمنٹ کرنی ہے. اب مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو کمپنیز کا فلانی کمپنی کا بانڈ ہے یہ اس کی کیا مجھے اس میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے, یا مجھے گورنمنٹ بانڈ میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے, یا مجھے کسی پرائیویٹ بینک کے بانڈز بائی کرنے چاہیے, مجھے کیا کرنا چاہیے, انویسٹمنٹ کہاں کرنی چاہیے. اس کے لیے پھر دیر آر کمپنیز جو کہ ان کی ویلیویشن کرتی ہے اور ان کو ایک ریٹنگ اسائن کر دیتی ہے. جیسے کہ یہ کمپنی ہے, اس کا بانڈ ٹرپل اے ریٹنگ کا بانڈ ہے, اس کا AAB ہے, اس کا BBB ہے, اور یہ ریٹنگ سے ہمیں پتہ چلتا ہے. ٹرپل اے کا مطلب ہے کہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, کہ اس میں اگر آپ انویسٹ کریں گے اس بانڈ میں تو آپ کا نہ تو آپ کو اس میں نقصان ہونے کا ڈر ہے, پروفٹ بھی زیادہ ہے, مارجن بھی زیادہ ہے. اسی طرح بی جو ہے بی ریٹنگ یا ٹرپل بی ریٹنگ کا جو بانڈ ہے اس میں دیر از اے رسک کہ ڈیفالٹ بھی کر سکتا ہے. A credit rating for an issuer takes into consideration the issuer's credit worthiness, that is its ability to pay back a loan. Credit rating for an issuer takes into consideration issuer's credit worthiness. کریڈٹ ریٹنگ اب بانڈ کیا ہے, بانڈ ایک ڈیٹ انسٹرومنٹ ہے, ڈیبینچر ایک ڈیٹ انسٹرومنٹ ہے. اب میں نے ڈیبینچر کسی کمپنی کے خرید لیے, اب میں کریڈٹ ریٹنگ سے مجھے یہ پتا چلے گا کہ میں نے اس بیسکلی تو ڈیبینچر کیا ہے, ڈیٹ ہے, میں نے اس کمپنی کو لون دیا, اس نے اس کے پہ مجھے انٹرسٹ پے کرنا ہے, پریمیم دینا ہے. اب کریڈٹ ریٹنگ سے مجھے یہ پتا چلے گا کہ کیا آیا وہ کمپنی مجھے لون واپس کرنے کے قابل ہے بھی یا نہیں, یا کتنا رسک انوالوڈ ہے. And affects the interest rate applied to the particular security being issued. اور کریڈٹ ریٹنگ جس بانڈ کی زیادہ ہوگی اس پہ انٹرسٹ ریٹ بھی زیادہ ہوگا, جس کی کم ہوگی اس پہ انٹرسٹ ریٹ بھی کم ہوگا. ایگزامپل میں اگر ہم دیکھیں امریکن مارکیٹ میں دیکھیں تو دیر آر ٹو فرمز, ون از موڈی, دا ادر ون از اسٹینڈرڈز اینڈ پورس, جو کہ کریڈٹ ریٹنگز کمپنیز کی ایویلیوشن کرتی ہیں, کریڈٹ ریٹنگز ان کمپنیز کی ایشو کرتی ہیں, کمپنیز کی بانڈز کی, ڈیٹ انسٹرومنٹس سب کی وہ ایشو کرتی ہیں. کریڈٹ ریٹنگز آر یوزڈ بائی انویسٹرز, ایشوئرز, investment bankers, broker dealers and governments. کریڈٹ ریٹنگز جو ہیں وہ کس کس کی کریڈٹ ریٹنگ ہوتی ہے, یہ موڈیز اور اسٹینڈرڈ اینڈ پور کس کس کے لیے کریڈٹ ریٹنگ کرتی ہے, انویسٹرز کی کرتی ہے. انویسٹر ہے اس کی کریڈٹ ریٹنگ کیا ہے, ایشو جو ڈیٹ انسٹرومنٹ ایشو کر رہے ہیں, انویسٹمنٹ بینکرز کی, بروکرز, ڈیلرز اینڈ گورنمنٹس. گورنمنٹس کی بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو گورنمنٹ بھی جو ہیں, ہم جرنل ٹرمز میں اگر دیکھیں تو ہم ایک بات کرتے ہیں کہ جی فلانی ملک کی گورنمنٹ جو ہے وہ تو اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں, وہ دیوالیہ ہونے والی ہے. یہ کیا چیز ہے, ہم اس کی اگر ہمیں جاننا چاہیں ریٹنگ تو کیا ہوگی, ریٹنگ اس کی بہت کم ریٹنگ ہوگی. گورنمنٹس کی ریٹنگز بھی ہوتی ہیں, گورنمنٹ کی ریٹنگ سے پتہ چلتا ہے کہ گورنمنٹ اگر تو ریٹنگ خراب ہے تو اس کا مطلب اینی ٹائم گورنمنٹ کین ڈیفالٹ. اگر اس کی ریٹنگ ٹرپل اے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کنٹری اینڈ دا گورنمنٹ از ساؤنڈ, دیٹ کین ناٹ ڈیفالٹ. فار انویسٹرز, credit rating agencies increase the range of investment alternatives and provide independent, easy to use measurement of relative credit risk.
وہی بات جو ہم نے پہلے ڈسکس کی. Now, mortgage brokers. Mortgage brokers کیا ہوتے ہیں؟ Mainly found in developed economies like US, Western Europe. Professionals who are paid a fee to bring together lenders and borrowers. Sells mortgage loans on behalf of business, for example, banks. ہم اگر اسی ایگزامپل کو پاکستانی کانٹیکسٹ میں دیکھیں، میں ایک گھر خریدنا چاہتا ہوں اور میں کیا کرتا ہوں، گھر خریدنا ہے، یا میں سپوز فار ایگزامپل پہلے ہم دیکھتے ہیں میں نے گھر ایک رینٹ پہ لینا ہے. گھر رینٹ پہ لینے کے لیے کیا میں جس ایریا میں نے گھر لینا ہے اس ایریا میں جا کے لوگوں کے گھروں میں بیل کر کے بیل بجا کے یا گلیوں میں پھر کے اسٹریٹس میں دیکھتا ہوں کہ کون سا گھر خالی ہے، یا میں جو ہے وہاں کے رہائشوں سے جا کے پوچھتا ہوں کون سا گھر خالی ہے مجھے رینٹ پہ چاہیے، یا میں نے گھر خریدنا ہے. اگر ہم خریدنے کی بات کریں تو میں نے گھر خریدنا ہے. اب اس کے لیے پروسیس کیا ہے؟ پروسیس یہ کہ میں اس ایریے کے پراپرٹی ڈیلر کے پاس جاتا ہوں. ڈیلر کیا ہے؟ بروکر ہے. پراپرٹی ڈیلر کو میں بتاتا ہوں کہ میں نے گھر خریدنا ہے اس ایریے میں اور مجھے کوئی گھر دکھاؤ، تمہارے پاس گھر کون سے اویلیبل. اسی طرح ایک اور بندہ ہے، اس نے گھر بیچنا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بھی پراپرٹی ڈیلر کے پاس جاتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ میرا گھر فلانی جگہ پہ ہے، اس ایریا میں گھر ہے اور میں گھر بیچنا چاہتا ہوں. اب ایک خریدنے والا ایک بیچنے والا بیچ میں بروکر ہے. وہ کیا کراتا ہے کہ وہ مجھے وزٹ کرائے گا اس کا گھر. ٹھیک ہے، مجھے اگر گھر پسند آتا ہے میں بروکر کو بتاؤں گا مجھے گھر پسند آ گیا. وہ پوچھے گا اس سے سیلر سے کہ اس کی پرائس فائنل کیا ہے، اور وہ بیچ میں ایک ڈیل کرا دے گا میری اور اس کی. اور اس میں کیا ہے؟ بروکر اپنا کمیشن لے لے گا اور میں وہ پیسے دے کے وہ گھر خرید لوں گا. سملرلی مارٹگیج کیا ہوتی ہے؟ مارٹگیج اس لون کو کہتے ہیں جو کہ گھر خریدنے کے لیے لیا جائے. اب میں ایک گھر خریدنا چاہتا ہوں. پاکستانی مارکیٹ میں تو مارٹگیج بروکرز ابھی تک نہیں ہے، یہ کانسیپٹ نہیں ابھی تک آیا، لیکن یو ایس مارکیٹ کے اندر مارٹگیج بروکرز جو ہیں بہت پرانا کانسیپٹ ہے. میں ایک گھر خریدنا چاہتا ہوں، میں وہاں مارٹگیج بروکر کے پاس جاتا ہوں. پہلے میں گھر ڈھونڈوں گا، گھر میں پسند کروں گا. گھر میں نے پسند کر لیا، میں کریڈٹ پہ خریدنا چاہتا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں پورے گھر خریدنے کے. پھر میں کیا کروں گا؟ گھر میں نے پسند کر لیا، پھر اور میں نے ایک پرائس ڈیسائیڈ کر لی کہ اتنے کا یہ گھر ہے. پھر میں مارٹگیج بروکر کے پاس جاؤں گا، اس سے کہوں گا کہ میں نے فلانی جگہ پہ فلانا گھر اتنے کا گھر ہے اور وہ میں نے پسند کر لیے ہے اور وہ گھر میں خریدنا چاہتا ہوں اور مجھے لون چاہیے یہ گھر خریدنے کے لیے. اب اسی طرح اس مارٹگیج بروکر کے پاس ایک تو میں گیا اس کے پاس لون لینے. بینک مارٹگیج بروکر کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے لون دینے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں پھر؟ اب مارٹگیج جو بروکر ہوتا ہے وہ میری اور اس بینک کی آپس میں ڈیل کرا دے گا. کچھ میری کنڈیشنز ہیں، کچھ بینک کی کنڈیشنز ہیں. میری آسکنگ اتنا لون ہے اور بینک مجھے اتنا لون آفر کر رہا ہے لیکن ود سرٹن انٹرسٹ آفر کر رہا ہے، اور وہ میں اس کے ساتھ نیگوشیٹ کرتا ہوں تھرو دا بروکر، اور ہم فائنلی بینک اور میری ڈیل کرا دیتا. بینک کیا کرتا ہے؟ مجھے اس گھر کے پیسے دے دیتا ہے. گھر کے پیسے میں جو سیلر ہے اس کو دے دیتا ہوں، گھر میں خرید لیتا ہوں اور میں اس گھر میں رہنا شروع کر دیتا ہوں. میں گھر میں موو ان کر جاتا ہوں. اب کیا ہے؟ میں نے لون لیا ہوا بینک سے تھرو دا بروکر. بروکر نے میری ڈیل کرائی تھی بینک کے ساتھ. اب میں منتھلی انسٹالمنٹس اس کی پے کرتا ہوں اور ہر انسٹالمنٹ پہ میں انٹرسٹ بھی دیتا ہوں. سو دس از واٹ اے مارٹگیج بروکر از. امریکہ میں جو فیمس یا پرانے اسٹیبلش جو مارٹگیج بزنسز ہیں وہ ایک امیریکویسٹ ہے،
MCA ہے, والو مارٹگیجز ہے. مارٹگیج بروکر کے فردر وہ اس کے کیا فنکشنز ہیں, کیا ٹاسک ہیں؟ مارکیٹنگ ٹو اٹریکٹ کلائنٹس. مارٹگیج بروکرز جو ہیں, اب میں گھر خریدنا نہیں بھی چاہتا تو بھی مارٹگیج کمپنی والے بروکرز میرے پیچھے پڑے رہیں گے, مجھے کالز کریں گے, مجھے کہیں گے کہ فلانے ایریے میں, اس ایریے میں اتنے کا بہت اچھا گھر اویلیبل ہے اینڈ اٹ از اے ویری گڈ ڈیل, اور تمہیں وہ گھر ضرور خریدنا چاہیے. اور میں ایسے کہوں گا میں نہیں خرید سکتا, پیسے نہیں ہیں. وہ کہیں گے یار میں تمہارے بینک سے بھی ڈیل کرا دیتا ہوں, میں تمہیں بینک سے بھی ڈیل کرا دیتا ہوں, اور میں بینک سے تمہیں پیسے لے کے دے تو تم انسٹالمنٹ دیتے رہنا, انسٹالمنٹ تو تم دے سکتے ہو. سو وہ مارکیٹنگ بھی بینکس کے لیے بھی کرتے ہیں, اور اس کے لیے جو سیلرز ہیں ان کی بھی مارکیٹنگ, دونوں کا میوچل بینیفٹ ہے اس میں. میرا بینیفٹ یہ ہے کہ مجھے گھر مل جائے گا, لیکن مجھے انسٹالمنٹس میں پیسے دینے پڑیں گے. پھر assessment of the borrower's circumstances, mortgage fact find forms interviews. This may include assessment of credit history normally obtained via credit report and affordability verified by income documentation. ایک اور رول کیا ہے مارٹگیج بروکرز کا کہ وہ بینک کے بہاف پہ بینک سے لون لے کے دے رہے ہیں, لیکن بینک کو بھی وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ان ٹرمز آف واٹ, ان ٹرمز آف کریڈٹ اسیسمنٹ. وہ مجھے اسیس کریں گے, مجھے گھر لے کے دینا ہے, مجھے بینک سے لون لے کے دینا ہے, مجھے اسیس کریں گے میری انکم کتنی ہے, اس انکم میں سے کیا میں ہر مہینے انسٹالمنٹ دے بھی سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا. پھر میں نے اس سے پہلے کوئی کریڈٹ لیا ہوا ہے یا نہیں لیا ہوا, میری کریڈٹ وردینس کیا ہے, میں کریڈٹ پہلے میں نے کوئی کریڈٹ لیا تھا تو میں نے کیا ٹائم پہ واپس کیا تھا. یہ ساری باتیں ان سب کی اسیسمنٹ کر کے وہ بینک کو دیتے ہیں, اور پھر اس حساب سے مجھے وہ بینک سے لون لے کے دیتے ہیں. Assessing the market to find a mortgage product that fits the client's need. Mortgage presentation recommendations. اس میں کیا کرتے ہیں, مارٹگیج پروڈکٹ مارکیٹ میں سے ڈھونڈتے ہیں. میرے پاس ایک گھر ہے اور میں بیچنا چاہتا ہوں, یا میں اگر نہیں بھی بیچنا چاہتا تو مارٹگیج بروکر آئے گا, کہے گا میں تمہیں اچھی پرائس پہ یہ بکوا دیتا ہوں. میں ایگری کر لوں گا, اچھا میں بیچ دیتا ہوں, مجھے اتنے پیسے مل جائیں گے. یا وہ مارکیٹ میں دیکھتے رہتے ہیں کہ گھر کون کون سے خالی ہیں جو فار سیل ہیں. پھر وہ مارٹگیج پریزنٹیشنز یا ریکمنڈیشن, مارٹگیج بروکرز کا بہت ڈیولپڈ بزنس ہے یو ایس اے میں. انہوں نے پورٹ فولیوز پورے بنائے ہوتے ہیں پراپرٹیز کے, اس میں پراپرٹیز کے اوپر پریزنٹیشنز, پکچرز, ریکمنڈیشنز, اور اس کے اندر بہت ساری اور چیزیں, اس کے گڈ پوائنٹس اس گھر کے, ہر گھر کی الگ الگ ریٹنگ کی ہوتی ہے, اور وہ کسٹمرز کو ان چیزوں کے تھرو اٹریکٹ کرتے ہیں. مجھے اپنے آفس میں بلائیں گے اور مجھے پراپرٹیز کی پہلے پریزنٹیشن دیں گے, یہاں یہ پراپرٹی اویلیبل ہے, یہاں یہ پراپرٹی اویلیبل ہے, یہاں یہ اس میں سے جو پریزنٹیشن جو گھر مجھے اچھا لگے گا, پھر مجھے اس کا وزٹ کرائیں گے, اور جو وزٹ کرائیں گے وہ بھی بڑے اچھے اس سے مطلب اس کو بہت ریکمینڈ کریں گے. اس طرح سے مارکیٹنگ بھی کر رہے ہیں, بینکس کو بھی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, سیلرز کو بھی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, پرچیزر کو بھی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. ٹرائنگل کے بیچ میں بروکر. اپلائنگ فار لینڈرز ایگریمنٹ ان پرنسپل پری اپروول, آپ کا جو لیگل ڈاکیومنٹیشن ہے وہ بھی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں مارٹگیج بروکرز. گیدرنگ آل نیڈیڈ ڈاکیومنٹس, پے اسٹبس, پے سلپس, بینک اسٹیٹمنٹس, اس سارے پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اب مجھے لون لینا ہے اور گھر خریدنا ہے. تو میں شاید کہیں جاب کر رہا ہوں, میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, یا مجھے یہ پروسیس ڈیفیکلٹ لگتا ہے, تو وہ مجھے یہ بھی آفر کرتے ہیں کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو وری. وہ میری کمپنی سے آ کے میری پے سلپس بھی لے لیں گے, بینک اسٹیٹمنٹس بھی لے لیں گے, میری ساری لیگل ڈاکیومنٹیشن بھی وہ پوری کر دیں گے.
completing a lender application form, وہ بھی سارا explaining the legal disclosures, پھر مجھے جو legal فارمیلٹیز ہیں، بائی لاز ہیں اس لون کو لینے کے لیے، بینک کی جو کنڈیشنز ہیں وہ بھی ساری وہ تھرو دا مارٹگیج بروکر مجھے ایکسپلین کر دے گا. تو رادر دین گوئنگ مائی سیلف ٹو دا بینک، I find it more convenient to go to the broker so that the broker can help me. اور پھر ساری ڈاکیومنٹیشن سبمیشن اور یہ سارے پروسیس کو فیسیلیٹیٹ اور فاسٹ ٹریک جو ہے وہ مارٹگیج بروکر کے تھرو ہو جاتی ہیں. ناؤ سب پرائم مارٹگیج. واٹس دیٹ؟ سب پرائم مارٹگیج کیا ہوتی ہے؟ ہوم لونز میڈ ٹو بورروز ود پور کریڈٹ ریٹنگز. A group generally defined by FICO scores below 620 on a scale that ranges from 300 to 850. Subprime mortgage میں کیا ہوتا ہے کہ میں ایک بورر ہوں لیکن میری کریڈٹ ہسٹری اچھی نہیں ہے. FICO is kind of a score, کریڈٹ اسکور ہے میرا، اور FICO کی رینج کے 850 to 300 ہے، اور 800 پلس از اے گڈ اسکور، 750 800 پلس از اے گڈ اسکور، اور اس سے نیچے جو ہے پور اسکور ہوتا ہے. ناؤ 620 سے نیچے اگر میرا اسکور ہے تو اٹ از اے پور اسکور. اب میں ایک ہوم لون لینا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا؟ تو آئی ول گو فار اے سب پرائم مارٹگیج تھرو دا مارٹگیج بروکر. FICO کیا ہے؟ A number that is based on a statistical analysis of a person's credit report and is used to represent the credit worthiness of the person. اس میں نے بھی ایکسپلین کیا کہ ہم کریڈٹ ریٹنگ کو ایکسپریس کرتے ہیں ان ٹرمز آف نمبرز، اور اس میں FICO scores اسے کہتے ہیں. FICO آپ کا رینج 300 to 850 ہے، اس میں رینج کرتا ہے، اور 750 800 پلس از اے گڈ ریٹنگ. اس کا مطلب ہے کہ 800 اسکور کا مطلب ہے کہ یو آر کیپیبل آف پیئنگ بیک یور لون. کریڈٹ وردینس. FICO is the acronym for Fair Isaac Corporation, a publicly traded corporation under the symbol FIC that created the best known and most widely used credit score model in the US. Credit worthiness کیا ہے؟ The likelihood that the person will pay his or her debts, calculated by credit reporting agencies. Credit reporting agencies کون سی ہیں؟ اس میں تھوڑی سی شاید آپ کنفیوز نہ ہو جائیں. ہم نے پہلے کریڈٹ ریٹنگز بات کی تھی ڈیٹ انسٹرومنٹس کی. ڈیٹ انسٹرومنٹس کی کریڈٹ ریٹنگز، جس میں ہم نے کہا تھا اسٹینڈرڈ اینڈ پور ایک کمپنی ہے، جو کہ موڈیز ایک اور کمپنی ہے جو کہ کریڈٹ ریٹنگ کرتی ہے ڈیٹ انسٹرومنٹس کی، اور اس کی ریٹنگ AAA BBB AC اس طرح سے ہوتی ہے. ناؤ اگر ایک وہ کیا تھی؟ کریڈٹ وردینس تھی انویسٹرز کی، کارپوریشنز کی، کمپنیز کی. اب ایک انڈیویژل کی اگر میں ایز اے کسٹمر میں نے لون لینا ہے تو میری کریڈٹ وردینس کس طرح پتہ چلے گی؟ اس کے لیے پھر دیر آر ادر کمپنیز لائک ایکویفیکس، ایکسپیرین، ٹرانس یونین. یہ 3 میجر کمپنیز ہیں جن کے وائڈلی ایکسیپٹیڈ اینڈ وائڈلی نون جو ہے کریڈٹ سکورز، ایکسیپٹیڈ کریڈٹ سکورز ہوتے ہیں. اور یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے سب کے یہ اب میری پرسنل اسیسمنٹ کریں گے اور مجھے ایک سکور گرانٹ کر دیں گے، اور وہ سکور اگر جتنا میرا اچھا سکور ہوگا اتنا مجھے ایزیلی لون مل جائے گا، اتنا لینڈر کا مجھ پہ زیادہ ٹرسٹ ہوگا. جتنا میرا کم سکور ہوگا اتنا مجھے جو ہے وہ دیکھ کے رسک اسیسمنٹ کر کے مجھے دے گا، کیونکہ میرا سکور آلریڈی ٹھیک نہیں ہے. اس کا مطلب ہے میں نے پہلے بھی کبھی کسی لون پہ ڈیفالٹ کر چکا ہوں. Secondary mortgage market allows banks to sell mortgages, giving them new funds
to offer more mortgages to new borrowers. Secondary mortgage market کون سی ہوتی ہے؟ allows banks to sell mortgages, giving them new funds to offer more mortgages to new borrowers. ایک تو آپ کی مین مارگیج مارکیٹ ہو گئی، ٹھیک ہے. اس کے بعد سیکنڈری مارکیٹ وہ ہوتی ہے جس کے اندر فردر بینک اور مارگیجز ایشو کرتا ہے، فردر اور مارگیجز دیتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ لون لے سکیں. If bank had to keep these mortgages the full 15 to 30 years, they would soon use up all their funds and potential home buyers would have a more difficult time to find mortgage lenders. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ 15 سال میں نے ایک گھر بائی کیا، میں نے مارگیج لی، 15 سال میں میں نے پیسے واپس کرنے. یہ کیا؟ یہ تو مین مارگیج ہو گئی. اب وہ اس میں سیکنڈری مارگیج مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں مارگیج جو ہوتی ہے وہ اتنے لمبے سال کے لیے نہیں ہوتی. اس کے اندر آپ کو میکسیمم جو ہوم لون ملتا ہے وہ آپ کو ملتا ہے فار 5 years 6 years, not more than that. So what is the difference? Difference is in the mortgage market and the secondary mortgage market. Mortgage market میں آپ کو جو بینک لون دیتا ہے وہ لانگ ٹرمز کے لیے دیتا ہے، 15 years 30 years and so on. اور جو سیکنڈری مارکیٹ ہوتی ہے اس میں شارٹ ٹرم کے لیے لون دیا جاتا ہے. Many of the mortgages on the secondary market are bought by Fannie Mae. Fannie Mae بھی ایک کمپنی ہے. Others are packed into mortgage-backed securities and sold to investors. پھر اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ سیکنڈری مارگیج مارکیٹ میں کہ فینی میں ایک کمپنی ہے امریکن، کیونکہ ہم امریکن سسٹم ڈسکس کر رہے ہیں، تو وہ کیا کرتی ہے، وہ جو اس طرح کی جو شارٹ ٹرم مارگیجز ہوتی ہے وہ فینی میں بینکس کے، جس طرح وہ مارگیج بروکر تھا، مارگیج بروکر کے اب کی جگہ اب بیچ میں فینی میں آ گئے. اس نے بینک کے اور آپ کے بیچ میں سے اس نے اپنا کمیشن اس نے لے کے تو آپ کو اس نے دے دینی ہے شارٹ ٹرم کے لیے. اور وہ کیا کرے گا کہ بیسکلی ہوتا یہ کہ فینی میں نے پرچیز کی ہوتی ہیں مارگیجز بینک سے، اور اس نے سپوز 10 لاکھ، میں ایگزامپل اگر کوٹ کروں تو 10 لاکھ روپے بینک سے ہوم لون کے لیے فینی میں نے لیے، میں اس 10 لاکھ 15 سال کے لیے لیے. 15 سال فینی میں نے بینک کو انٹرسٹ دینا ہے اور 15 سال بعد 15 سال کے عرصے میں 10 لاکھ واپس کرنا ہے. بینک سے 10 لاکھ لے کے اب وہ کیا کرتا ہے، 2 لاکھ کے آگے 5 مارگیجز لوگوں کو دے دیتا، 5 مارگیجز لوگوں کو دے دیتا ہے، 2 سال کی 3 سال کی مارگیجز دے دیتا. اب کیا ہے کہ وہ 2 سال کے اندر میں کسٹمر ہوں، میں نے فینی میں سے مارگیج لی ہوئی ہے، میں نے 2 سال کی مارگیج ہے، 2 لاکھ روپیہ ہے، میں نے 2 لاکھ روپیہ 2 سال میں فینی میں کو واپس کرنا، اور فینی میں نے وہ 10 لاکھ 15 سال میں انٹرسٹ کے ساتھ بینک کو واپس کرنا. Others are packed into mortgage-backed securities and sold to investors. اور اس میں ایک اور چیز یہ کرتے ہیں امریکن مارکیٹ میں، یہ ہوتی ہے کہ مارگیج بیک سیکیورٹیز ہوتی ہیں، ایم بی ایس جنہیں کہتے ہیں. ایم بی ایس کیا ہوتی ہیں؟ سیکیورٹیز ایشو کر دیتے ہیں، لونز ایشو کر دیتے ہیں، اور اس کے اگینسٹ کیا ہوتا ہے؟ مارگیج ہوتی ہے. ایک گھر ہے، 2 لاکھ روپے ایک کسٹمر کو دے دیا ایک گھر خریدنے کے لیے، 2 لاکھ روپیہ ایک کسٹمر کو دیا گھر خریدنے کے لیے. اب کیا کیا؟ اس 2 لاکھ کے اگینسٹ ایک ڈیٹ انسٹرومنٹ ایشو کر دیا، سیکیورٹی انسٹرومنٹ ایشو کر دیا، بانڈ، ڈیبینچر، کوئی بھی چیز ایشو کر دی. ابھی ہم بات کر رہے تھے مارگیج بیک سیکیورٹی کی. مارگیج بیک سیکیورٹی کیا ہوتی ہے؟ ہم نے بھی پروسیس ڈسکس کیا سیکنڈری مارگیج مارکیٹ کا. بینک نے 10 لاکھ فینی میں کمپنی ہے اس کو دے دیا ہوم لون کے لیے انٹرسٹ کے ساتھ.
فینی میں نے کیا کیا, 5 کسٹمرز کو 2 لاکھ روپیہ انٹرسٹ کے ساتھ دے دیا. اب وہ 2 لاکھ روپیہ فینی میں نے لون دیا ہے, مارگیج دی ہے کسٹمرز کو, ہر کسٹمر نے 2 لاکھ کا ایک گھر خرید لیا. اب کیا ہے کہ فینی میں نے 2 لاکھ تو دے دیا, اب 2 لاکھ لون دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کو بیک کس طرح سے کیا ہوا ہے, اس کو 2 لاکھ روپیہ اس کا کس طرح سے ہے کہ اگر ان کیس وہ 2 لاکھ جو ہے میں یہ پیسے نہیں دے پاتا, میں نے پیسے نہیں دے پاتا, تو کیا ہوگا, تو یہ ہوگا کہ وہ گھر مجھ سے لے کے آکشن کر کے وہ 2 لاکھ پورے کر لے گا, ایک چیز. پلس یہ کہ اس فینی میں کسٹمر ہوں, فینی میں نے مجھے 2 لاکھ روپے دیے گھر خریدنے کے لیے, میں نے گھر خرید لیا. اب فینی میں نے ایک انسٹرومنٹ بھی ایشو کیا, ایک بانڈ ایشو کر دیا 2 لاکھ کا, اور 2 لاکھ کا بانڈ ایشو کرنے کا مطلب ہے کہ ایک اور کسٹمر ہے, اس کو اس نے 2 لاکھ روپیہ اس سے لے لیا, 2 لاکھ روپے ایک کسٹمر سے لے لیا, ٹھیک ہے, اور اس کو ایک بانڈ دے دیا جس پہ فینی میں نے اینول انٹرسٹ دینا ہے. اور کیا کرے گا کہ میں فینی میں کو اینول انٹرسٹ میں بھی دے رہا ہوں, میں جو انٹرسٹ دے رہا ہوں اس میں سے وہ جو اس کی ارننگ ہے اس میں سے کچھ انٹرسٹ وہ اس کو بھی دے دے گا جس کو اس نے 2 لاکھ روپیہ جس سے لیا, اور وہ 2 لاکھ روپیہ فردر کہیں انویسٹ کر دے گا. اب پروسیس اس کا یہ ہے, اس کو مارگیج بیک سیکورٹی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ جو بانڈ ہے وہ اٹ از بیکڈ بائی دا ہاؤس آئی باٹ. میں نے ایک گھر خریدا نا, اور ایک اور کسٹمر ہے, اس کو اس نے اس گھر کے اگینسٹ ایک بانڈ ایشو کر دی ہے 2 لاکھ کا. اب ان کیس اگر فینی میں ڈیفالٹ کر جاتی ہے تو کیا ہوگا کہ وہ بانڈ جو ہے وہ میرا گھر بیچ کے اسے وہ بانڈ واپس کیا جائے گا. فینی میں نے 2 لاکھ روپیہ ایک کسٹمر سے لیا, اس کو 2 لاکھ روپے کا بانڈ دیا, اور وہ 2 لاکھ روپے مجھے دے دیا. ایک تو فینی میں نے یہ کیا کہ سیکنڈری مارکیٹ ہے, فینی میں نے ایک بینک سے 10 لاکھ روپے لیا, 5 کسٹمرز کو دے دیا, اور اس سے وہ انٹرسٹ چارج کر رہا ہے. پلس اس نے کیا کیا, ایک ڈیٹ انسٹرومنٹ, اس نے سیکیورٹی, اس نے ایک بانڈ ایشو کیا 2 لاکھ روپے کا. اس 2 لاکھ روپے کا بانڈ جو تھا اس سے جو پیسے آئے وہ اس نے مجھے دے دیے, ایک اور کسٹمر کو دے دیے گھر خریدنے کے لیے. اب میں نے اس سے گھر خریدا اور ہر مہینے میں اس سے انٹرسٹ دے رہا ہوں. اب کیا اس کو انٹرسٹ دے رہا ہوں, وہ فینی میں کی جو ارننگ ہے اس کو جو انٹرسٹ دے رہا ہوں وہ ارننگ ہے. اب جس کو بانڈ دیا ہوا ہے اس کو اس نے فینی میں نے پے کرنا ہے, بیچ میں سے اپنے جو ارننگ ہے اس میں سے ایک پرسنٹیج اس نے بانڈ والے کو پے کرنی ہے. اب جب وہ بانڈ واپس کرے گا, بانڈ کی میچورٹی ڈیٹ ہے, میں نے 2 سال میں لون واپس کرنا ہے, وہ بانڈ اس نے 2 سال بعد وہ بانڈ اس نے واپس کرنا ہے اور پیسے لے لے گا, 2 سال کا اسے انٹرسٹ دینا ہے. تو جب میں اسے بینک کو, میں فینی میں کو پیسے واپس کروں گا تو وہی پیسے وہ اس بانڈ ہولڈر کو واپس کر دے گا. ان دا مین ٹائم جو میں اس کو انٹرسٹ دیتا رہا ہوں وہ فینی میں کی اپنی ارننگ ہے, اور اس میں سے کچھ پرسنٹیج اس نے اس کو بھی دے دی, جو بانڈ ہولڈر تھا اس کو دے دی. سو یہ پروسیس اس طرح سے سیکنڈری مارکیٹ کے اندر چل پڑا. پروسیس اس طرح چل پڑا کہ ایک سیکیورٹی انسٹرومنٹ ایشو کیا, وہاں سے جو پیسے آئے اس سے مجھے دے دیے, میں نے اپنے گھر خرید لیا, مجھ میں انویسٹ کر دیا, مارگیج میں دے دی مجھے, میں نے گھر خرید لیا, میں اس مارگیج کے پیمنٹس بھی کر رہا ہوں اور انٹرسٹ بھی دے رہا ہوں. انٹرسٹ جو ہے ارننگ ہے اس کی فینی میں نے اس میں سے ایک پرسنٹیج بانڈ ہولڈر کو بھی دے دی. اور اسے ایم بی ایس مارگیج بیک سیکورٹی اس لیے کہیں گے اس بانڈ کو کیونکہ اٹ از بیکڈ بائی مائی پراپرٹی. میں اگر ڈیفالٹ کر جاؤں, میں پیسہ نہیں واپس کر پاتا, تو فینی میں کیا کرے گا, مجھ سے میری پراپرٹی لے کے وہ پراپرٹی بیچ کے اس بانڈ ہولڈر کو پیسے واپس کر دے گا اور اپنا بانڈ واپس لے لے گا. ناؤ یہاں تک تو ہم نے ڈسکس کیا کہ یو ایس بینکنگ سسٹم کیا ہے, انویسٹرز کون کون سے ہیں, فائنینشیل مارکیٹ کے ڈائنامکس کیا ہیں وہاں کی.
میں یو ایس اے مارکیٹ کا سینٹرل بینک کون سا ہے؟ سینٹرل بینک جو ہے وہ اس کے کیا رول ہیں، جرنل پرنسپلز کیا گورن کرتا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ فیلئر کہاں سے شروع ہوا تھا، فیلئر کی کیا ریزنز تھیں اور کون سی ریزن کب شروع ہوئی، کہاں سے فیلئر، یو ایس بینکنگ سسٹم کا فیلئر کہاں سے سٹارٹ ہوا تھا، کون سے ایسے فیکٹرز چیزیں تھیں جن کی وجہ سے 2007-8 کا کرائسس ہوا تھا. سب سے پہلے تو ہوم مارٹگیج کا ہی ہم نے مارٹگیجز کو بھی اتنا ڈسکس کیا. ہوم مارٹگیج تھی، اٹ واز ون آف دا بگیسٹ ریزن آف یو ایس بینکنگ سسٹم فیلئر. 1930 میں مارٹگیجز اسٹارٹ ہوئی تھیں اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ لینڈرز جو تھے، بینکس تھے، وہ لون دیتے تھے گھر خریدنے کے لیے، پراپرٹی کے لیے. انڈیویجول پیسے پرنسپل بھی واپس کرتے تھے، سا انٹرسٹ پیبل اوور اے لانگ ٹرم. اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو انڈیویجول ہوتا تھا وہ اس کو گھر مل جاتا تھا، اور کیونکہ گھر خریدنا اٹ واز ناٹ افورڈیبل تو ان کے لیے اٹ واز ویری لیکریٹو کہ وہ بینک سے لون لے لیں اور آہستہ آہستہ پیمنٹس دیتے جائیں. اس کے بعد کیا ہوا، گریٹ ڈپریشن آیا، براٹ انڈسٹری ٹو ہالٹ، لارج اسکیل ڈیفالٹرز اینڈ لینڈرز کوڈ ناٹ ریکور بائی ری سیلنگ. پراپرٹی کی پرائسز گر گئیں. گریٹ ڈپریشن جب آیا تو 30s میں جب آیا تو اس وقت کیا ہوا کہ پرائسز گر گئیں. اب وہ لوگ پے نہیں کر سکتے تھے، بینک نے پراپرٹیز لے لیں، پراپرٹیز لے کے جب بیچیں تو وہ ان کی پرائسز بہت گر چکی تھیں، بکی بہت کم پرائس میں، تو بینک کو بہت ہیوج لاسز ہوئے اس میں. پھر کیا ہوا، ٹو سیمولیٹ دا انڈسٹری اگین، گورنمنٹ ایز پارٹ آف دا نیو ڈیل پالیسی کریٹڈ دا فیڈرل نیشنل مارٹگیج ایسوسیشن. فیڈرل نیشنل مارٹگیج ایسوسیشن جس کی ابھی ہم نے پہلے فینی میں کی بات کی تھی 1938 میں، اس نے وہ بنا دی تاکہ اس انڈسٹری کو دوبارہ جو ہے الائیو کیا جائے. دس کریٹڈ اے سیکنڈری مارکیٹ فار مارٹگیجز. ہم نے ابھی بات کی کہ لینڈر جو بینک تھا وہ اس نے بینک سے فینی میں لون لیتا تھا، لے کے تو وہ لون کیا کرتا تھا آگے انڈیویجولز کو پھر دیتا تھا، اور اس میں یہ تھا کہ کریڈٹ رسک جو تھا بینک سے فینی میں کو ٹرانسفر ہو گیا. Now, Fannie Mae proved very successful, but by 1960s, borrowing done by it constituted a significant share of the debt owned by the US government. کیا ہوا اس وقت تو فینی میں جو تھا، انہوں نے فینی میں کیا تھا، اٹ واز فیڈرل نیشنل مارٹگیج ایسوسیشن، یو ایس گورنمنٹ کا ایک ادارہ تھا 1938 میں جو بنایا انہوں نے. اس کو شروع میں تو اٹ واز ویری سکسیسفل انٹل 1960s، لیکن کیا ہوا کہ کیونکہ کریڈٹ رسک سارا بینکنگ انڈسٹری سے ٹرانسفر ہو کے فینی میں کو چلا گیا تھا مارٹگیجز کا. اب مارٹگیجز جو تھیں وہ ساری، کیونکہ اس میں بھی بہت لوگ ڈیفالٹ کرتے گئے تو کیونکہ گورنمنٹ کا ادارہ تھا تو وہ سارا ڈیٹ جو تھا، ڈیفالٹ جو تھا، وہ سارا گورنمنٹ کو ایکومولیٹ ہونا شروع ہو گیا. تو ایک سگنیفیکنٹ شیئر بن گیا which was owned by the US government ڈیٹ کا. 1968 میں پھر کیا ہوا، گورنمنٹ نیشنل مارٹگیج ایسوسیشن جنی میں، پہلے فینی میں تھی، جنی میں واز کریٹڈ ٹو ہینڈل گورنمنٹ گارنٹیڈ مارٹگیجز، جس کی گارنٹی گورنمنٹ دیتی تھی، بیکڈ بائی گورنمنٹ تھی. فینی میں بیکیم فیڈرلی چارٹرڈ پرائیویٹلی ہیلڈ، اس کو چارٹر دے دیا گیا اور وہ ایز اے پرائیویٹ اینٹی اٹ اسٹارٹڈ ورکنگ. 1970 میں کیا ہوا، جنی میں ڈیولپڈ MBS mortgage backed by securities, shifted the market risk to investors, eliminated debt incurred to fund government housing program. ہم نے جو پیچھے ڈسکس کیا mortgage backed by securities، وہ کیا تھا، پہلے بھی ایگزسٹ کرتا تھا لیکن ان ٹرو سینس جو ہے 1970 میں جنی میں نے اسٹارٹ کیا، MBS کا نام دیا اور اس کو اسٹارٹ کیا. اس سے پہلے فینی میں بھی یہ MBS کر رہا تھا لیکن وہ ان ٹرو سینس اینڈ اسپرٹ نہیں کر رہا تھا.
1970 Federal National Mortgage Corporation Freddie Mac was created to securitize conventional mortgages to provide competition to Fannie Mae. Fannie Mae شروع میں سب سے پہلے بنائی گئی, اس کو بعد میں فیڈرل چارٹر دے دیا گیا اور اس سے پرائیویٹائز کر دیا گیا. اب وہ ایز اے پرائیویٹ اینٹی کام کرنا شروع ہو گئی. پھر اس کے بعد جنی میں بنائی گئی. جنی میں جو تھی اس نے ایم بی ایس انٹروڈیوس کیا, لیگلی ایم بی ایس انٹروڈیوس کیا ان ٹرو اسپرٹ. اس کے بعد پھر کیا ہوا, انہوں نے فریڈی میک بنائی, فیڈرل نیشنل مارٹگیج کارپوریشن بنائی. اب پھر ان تینوں کے بیچ میں فریڈی میک اس وجہ سے ایک تو کریٹ کی گئی تھی تاکہ فینی میں, جنی میک اور فریڈی میک ان تینوں کے بیچ میں کمپٹیشن جو ہے وہ آ سکے, کمپٹیشن ڈیولپ ہو سکے. اور کنونشنل جو مارٹگیجز تھیں ان کو بھی فیڈرل گورنمنٹ نے بیک کیا, سیکورٹائز کیا, ان کی بھی گارنٹی, ان کو گارنٹی کیا. Over time, Fannie Mae and Freddie Mac together provided enormous amount of funding for US mortgage. Over the time, Fannie Mae اور Freddie Mac ان دونوں نے کیا کیا کہ یو ایس گورنمنٹ کے لیے یو ایس مارٹگیج کے اندر دے ایکسلڈ سو مچ کہ انہوں نے, ابھی ہم نے ڈسکس کیا انہوں نے کیا تھا, ایم بی ایس کیا تھا. کیسے کیا تھا؟ سیکورٹی انسٹرومنٹس ایشو کر کے وچ واز بیکڈ بائی ہوم مارٹگیجز, اور اس سے انہوں نے دے اسٹارٹیڈ ارننگ اور دے کریٹڈ اے ہیوج فنڈ. Since Fannie Mae and Freddie Mac guaranteed loans, much of credit risk stayed with them. کیونکہ they were working on behalf of the banks. بینک سے لے کے تو آگے یہ کرتے تھے, تو کیونکہ بینک کا سارا رسک ان کو ٹرانسفر ہو گیا تھا. Size and diversification allowed them to handle it. ڈائیورسیفیکیشن کی وجہ سے بہت زیادہ سیکٹرز میں انہوں نے مارٹگیجز جب دیں اور بہت زیادہ مارٹگیجز ہو گئیں تو ان کا جو ہے ڈائیورسیفیکیشن کی وجہ سے, ڈائیورسیفیکیشن کیا ہوتی ہے؟ سمپل ایگزامپل ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے. ایک 10 لاکھ روپے میرے پاس ہیں, 10 لاکھ کا میں ایک گھر خرید لوں یا میں 2 لاکھ کے 5 فلیٹ خرید لوں. 2 لاکھ کے 5 فلیٹ کا مطلب ہے 5 میں نے فلیٹ انویسٹمنٹ جو ہے 5 جگہوں پہ ڈائیورسیفائی کر دی میں نے. ایک اگر میں 10 لاکھ کا گھر خرید لوں اور وہ گھر ڈیفالٹ کر جائے تو مجھے ٹوٹل سارا نقصان ہے. 5 لاکھ کے 2 لاکھ کے 5 میرے پاس فلیٹس ہیں, ان میں سے کوئی ایک یا دو بھی ڈیفالٹ کر جائیں تو بھی میرے پاس 6 لاکھ کی میرے پاس وہ ہے. اسی طرح مارٹگیجز اتنی زیادہ دے دیں کہ کچھ مارٹگیجز اگر انہوں نے سیل کی کہ کچھ مارٹگیجز اگر بیچ میں سے ڈیفالٹ کر بھی گئیں تو بھی ان کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا, وہ ایزیلی ہینڈل کر سکتے تھے. نیو ماڈل آف مارٹگیج لینڈنگ. پھر نیو ماڈل کیم ان. واٹ واز دا نیو ماڈل؟ نیو ماڈل میں یہ تھا فریڈی میک, فینی میں بینک سے لون لیتے تھے, ٹھیک ہے, اور بینک سے لون لینے کا مطلب ہے کہ رسک سارا ان کو ٹرانسفر ہو گیا. وہ پھر کیا کرتے تھے, انویسٹرز کو اور انڈیویژولز کو دیتے تھے مارٹگیج, اور ایس پی وی کے تھرو. ایس پی وی کہتے ہیں اسپیشل پرپز وہیکل. اسپیشل پرپز وہیکل کیا تھے؟ ان کی سیکیورٹیز تھیں, بانڈز تھے, ڈیبینچرز تھے, سیکیورٹیز تھیں. سیکیورٹی جو تھی مارکیٹ میں ٹریڈ کرتے تھے, سیکیورٹی کے تھرو یہ وہ لے کے اس کے بیکڈ بائی دا ہوم مارٹگیجز تھیں. تو یہ وہی ماڈل ہے جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا, جو انہوں نے ایم بی ایس کا نیو ماڈل انٹروڈیوس کیا تھا. اس ماڈل کا مین ایڈوانٹیجز کیا تھے؟ مور لیکوڈیٹی ان دا مارکیٹ. پیسے جو تھے, لیکوڈیٹی بہت زیادہ تھی, پیسے بہت زیادہ مارکیٹ میں ہو گئے. رسک اسپریڈ آؤٹ ہو گیا ڈائیورسیفیکیشن کی وجہ سے. لانگ ٹرم فنڈنگ فار مارٹگیج لینڈنگ اویلیبل تھی. MBS allows originators to earn fee income from underwriting activities without exposure to credit, market or liquidity risk as they see the loan they make.
ایم بی ایس کی وجہ سے, مارگیج بیک سیکیورٹیز کی وجہ سے وہ جب انڈر رائٹ کرتے تھے, سیکیورٹیز ایشو انڈر رائٹ ہوتی تھیں, تو ایک تو وہ اس کے اوپر انہیں کمیشن انکم وہ چارج کرتے تھے, اس کے اوپر ارننگ کرتے تھے. پھر جو جس کو سیکیورٹی ایشو کرتے تھے وہاں سے کیا کہتے ہیں اس کو ایک پرسنٹیج دے کے, تو باقی جو آپ کا مارگیج سے یہ ارننگ تھی اس کے اندر سے ایک پرسنٹیج اس کو دے دی سیکیورٹی ایشو والے کو, اور باقی سارا ان کی اپنی ارننگ ہوتی تھی. Further, in 1977, private label securitization started, first done by Board of Investment Salomon Brothers. پرائیویٹلی سیکیورٹائزیشن جو تھی فور 1977 میں پہلی دفعہ سٹارٹ ہوئی. سالمن بردرز ایک بینک تھا, بی او اے تھا بینک, تھا بینک آف امریکہ, اور ان کا جو بورڈ آف انویسٹمنٹ کے تھرو بینک آف امریکہ اور سالمن بردرز, انہوں نے کیا کیا, پرائیویٹ بینکس تھے یہ, اور پرائیویٹ پہلے تو صرف یہ سارا پروسیس کون کر رہا تھا, ان کا فیڈرل ریزرو کر رہا تھا یا یو ایس گورنمنٹ خود کرتی تھی. فینی میں, جینی میں, فریڈی میں, یہ تینوں سٹارٹ یو ایس گورنمنٹ نے کی تھی, پھر بعد میں ان کو چارٹر دے کے انہوں نے پرائیویٹائز کیا تھا. تو سالمن برادرز اور بینک آف امریکہ دو ایسے پرائیویٹ بینکس تھے جنہوں نے پہلی دفعہ سیکیورٹیز ایشو کی. 1980s میں پھر کیا ہوا کہ پرائسنگ, لیکوڈیٹی اینڈ ٹیکس ہرڈلز ور ریزالوڈ ان دا سیم. 1980s میں جا کے پھر ان کی جو, کیونکہ 77 میں انہوں نے پہلی دفعہ پرائیویٹ بینکنگ کمپنیز نے بھی یہ سیکیورٹیز ایشو کی, تو ان کی پرائسز اور لیکوڈیٹی یہ ساری چیزیں جا کے اسٹیبل 80s میں جا کے پھر ہوئیں. Unlike to third party, private label securitization has 10 or more different parties playing independent role. پہلے تھا کہ دو پلیئرز تھے, فریڈی میک اور فینی میں, اس سے پہلے جینی میں, یہ 2-3 پلیئرز تھے جو کہ سیکیورٹیز ایشو کر رہے تھے ایم بی ایس میں. لیکن جب بعد میں یہ دونوں بینکس بھی آ گئے تو دے ور مور دین 10 انڈیپینڈنٹ پارٹیز تھیں جو کہ سیکیورٹیز کو ٹریڈ کر رہی تھیں. بگ پرائیویٹ پلیئرز ان دس فیلڈ ور, پھر بعد میں جب بینکس نے شروع کیا تو اور پرائیویٹ پلیئرز بھی آ گئے, جس طرح بھی ہم نے بات کی کہ 10 سے زیادہ پلیئرز مارکیٹ میں ہو گئے تھے. اس میں سے بگیسٹ جو پلیئرز تھے وہ ایک ویلز فارگو کمپنی تھی, لیمن بردرز تھے, بیئر سٹارنز تھے, جے پی مورگن چیز تھا, گولڈمن سیچس تھا, اور بینک آف امریکہ. یہ وہ تھے جو کہ میجر پلیئرز تھے جو کہ پرائیویٹ سیکیورٹیز ایشو کر رہے تھے. Now, پرائیویٹ سب پرائم مارگیج پروسیس. اس پروسیس کو دیکھنے سے پہلے ہم ایک دفعہ یہاں پہ اس کو اوور ویو کر لیتے ہیں. ہم نے ابھی لاسٹ جو بات کی وہ بات کی کہ کرائسس کیوں ہوا تھا. 2007-8 کا جو کرائسس ہے اس کی ہسٹری کب سے شروع ہوئی. ہم نے 1930 سے آنورڈز دیکھنا شروع کیا کہ 1930 کے اندر پہلی دفعہ کیا ہوا تھا, سیکیورٹیز بھی ٹریڈ ہونا شروع ہو گئی تھی. سیکنڈری مارکیٹ میں, سیکنڈری مارگیج مارکیٹ کے اندر سیکیورٹیز ٹریڈ ہونا شروع ہو گئی تھیں, اور وہ they were backed by the home mortgages. پھر گورنمنٹ نے ایک ادارہ بنا دیا, آرگنائزیشن فینی میں بنایا, اور وہ اس کا وہ کام یہ تھا کہ وہ اٹ واز این انٹرمیڈیری بٹوین دا بینک اینڈ دا انڈیویژلس. اور فینی میں کی وجہ سے کیا ہوا بیسکلی 1930s میں گریٹ ڈپریشن آیا. اس کی وجہ سے لوگوں کے پاس جابز نہیں تھیں, لوگ اپنی ہوم مارگیجز نہیں پے کر سکتے تھے. جب ہوم مارگیجز نہیں پے کر سکتے تھے تو بینک نے تو لونز دیے ہوئے تھے وہ ڈیفالٹ کرنے لگ گئے, اور اتنی زیادہ ہیوج ڈیفالٹس ہونے لگ گئے کہ گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا پڑا, سبسڈی دینی پڑی تاکہ بینکس نہ بند ہو جائیں. پھر گورنمنٹ نے فینی میں
ایک آرگنائزیشن بنائی جو کہ کیا جس کی وجہ سے کیا ہوا, بینکس کا سارا رسک فینی مے کو ٹرانسفر ہو گیا. فینی مے نے پہلی دفعہ سیکیورٹیز ایشو کرنا شروع کی بیکڈ بائی دا مارٹگیجز. اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ پھر اب فردر 1960s تک یہ چلتا رہا. پھر وہاں پھر جنی میں ایک اور کمپنی بنائی گئی جس نے کیا کیا کہ بائی لا میں چینجز کر کے ایم بی ایس کو آفیشلی لانچ کیا. مارٹگیج بیک سیکیورٹیز جو تھیں وہ دے ور گارنٹیڈ, اور ان کی گارنٹی یو ایس گورنمنٹ نے دی اور انہوں نے مارکیٹ میں فلوٹ کی. پھر کیا ہوا کہ پھر انہوں نے فریڈی میک 77 میں جا کے ایک اور انہوں نے آرگنائزیشن بنائی. اس سے پہلے کیا کیا, انہوں نے فینی میک کو پرائیویٹ چارٹر دے دیا اور اس کو ایک پرائیویٹ کمپنی بنا دیا. اب جب فریڈی میک آئی, فریڈی میک بیسکلی اس لیے بنائی گئی تھی تاکہ فینی میں اور اس میں آپس میں کمپٹیشن ہو. تو پھر اس کے بعد فائنلی یہ ہوا 80s میں جا کے 88 میں جا کے انہوں نے بینک آف امریکہ اور سولومن بردرز, دو بینکس تھے, پرائیویٹ بینکس تھے, جنہوں نے فار دا فرسٹ ٹائم سیکیورٹیز ایشو کی. اور پھر پرائیویٹ کمپنیز اور بھی تھیں جو کہ کمپنیز اور بینکس تھے جنہوں نے سیکیورٹیز ایشو کرنے شروع کر دیں. پہلے تو سے 2 پلیئرز تھے جو کہ سیکیورٹیز ایشو کر رہے تھے, پھر اس کے بعد 10 سے زیادہ ہو گئے. اور پھر ان 10 جو سے زیادہ جو پلیئرز تھے ان میں جو بگیسٹ پلیئرز تھے وہ یہ کمپنیز تھیں. ایک ویلز فارگو تھی, لیمن بردرز ایک بہت بڑا پرائیویٹ بینک تھا, بیئر سٹرنز, جے پی مورگن ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہے, گولڈمن سیش, بینک آف امریکہ, یہ وہ تھے کہ جنہوں نے سیکیورٹیز ٹریڈ کرنا شروع کر دیں سیکنڈری مارکیٹ میں. ناؤ پرائیویٹ سب پرائم مارٹگیج پروسیس ہم نے یہ پہلے دیکھا, اس کا سب پرائم مارٹگیج پروسیس کیا ہے. بروکرز آئیڈینٹیفائی بورورز, بروکرز ہم نے مارٹگیج بروکرز کی بات کی تھی, وہ کیا کرتے ہیں, بورورز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ لون کس نے لینا. اوریجنیٹر اینڈ بروکر آئیڈینٹیفائی لون فار بوروئنگ آفٹر لوکنگ ایٹ کریڈٹ ریٹنگ. مارٹگیج بروکر جو ہے, ہم نے یہ سارا پروسیس ایک دفعہ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. اب کیا کہتے ہیں, مارٹگیج بروکرز اس جو لون جس نے لینا ہے کسٹمر, اس کی کریڈٹ ریٹنگ بھی کرتے ہیں, اس کی اسیسمنٹ کراتے ہیں. اس کے بعد بروکر کے تھرو فارمل اپلیکیشن بینک کو دیتے ہیں. بینک جو ہے اوریجنل ٹرانسفرز لون ٹو دا سبسائڈری آف این انویسٹمنٹ بینکنگ فرم. سیلر کو وہ کیا کرتا ہے, وہ جو لون ہے وہ سیلر کو ڈائریکٹ. سیلر کیا کرتا ہے, سیلر جو ہے انویسٹمنٹ بینک ہوتا ہے. بینک نے کیا کیا, بینک نے انٹرمیڈیری جو بیچ میں یہ مارٹگیج بروکر تھا اس کو اس نے یا پھر جس طرح ہم نے بیچ میں دیکھا کہ ایس پی وی بنا دیے, اسپیشل پرپز وہیکل بنا دیا, بینک نے وہ پیسے اس کو دے دیے. اب اس نے آگے جو جس سے گھر خریدنا تھا وہ پیسے اس کو دے دیے, اور وہ کیا کرتا ہے, پول آف لونز اکٹھا کر لیتا ہے جسے ہم ایس پی وی اسپیشل پرپز وہیکل کہتے ہیں یا آف بیلنس شیٹ انسٹرومنٹ بھی کہتے ہیں. ایس پی وی کین بی اے کارپوریشن, پارٹنرشپ اور لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی, موسٹ آفن اے ٹرسٹ. اٹ ہیز نتھنگ ایلس ایکسپٹ مارٹگیج لونز. ہم نے سب پرائم مارٹگیج کو جب دیکھا تھا اس کے بعد ہم نے سیکنڈری مارکیٹ کے اندر دیکھا تھا فینی میں. فینی میں بھی یہی کام کر رہا تھا, کیا کرتا تھا, بینک سے لون لے لیے, لون لے کے پھر وہ آگے لون ٹرانسفر ایز اے ایس پی وی ورک کرتا تھا. انڈر رائٹر پرچیزز آل دا سیکورٹیز ڈیریویٹیوز انکم اسٹریمز. انڈر رائٹر کیا ہوتا ہے, جو ایس پی وی ہے بیچ میں جو انویسٹر ہے یا بیچ میں جسے ہم پارٹنرشپ کارپوریشن کہتے ہیں جس نے بینک سے لون لے کے آگے سیلر کو دینا ہے, وہ کیا کرتا ہے, وہ ساری اگر وہ سیکورٹیز ایشو کرتا ہے تو اس کی انڈر رائٹنگ ساری وہ کرتا ہے, اس کے لیے وہ فی چارج کرتا ہے. ان ڈیزائننگ ایس پی وی اینڈ اٹس ٹرانشز, انڈر رائٹر ورکس ود کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز. کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز کے ساتھ ڈائریکٹلی وہ ورک کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس نے جو ہے کسٹمر اس کی کریڈٹ ریٹنگ بھی چیک کرنی ہے, کارپوریشن کو اگر اس نے دینے تو کارپوریشن کی بھی چیک کرنی ہے, اور کارپوریشن کے اگر اس نے انسٹرومنٹس اس کے سیکیورٹیز فلوٹ کرنی ہے تو اس سے پہلے وہ کیا کرے گا, کارپوریشن کی کریڈٹ ریٹنگ دیکھے گا. ہم نے دیکھی تھی کارپوریشنز کی, انویسٹرز کی
کریڈٹ ریٹنگز کون کرتا ہے؟ اسٹینڈرڈز اینڈ پورز اور موڈیز، 2 کمپنیز امریکہ میں کرتی ہیں. کیوں ہمیں چاہیے اس کی؟ وہ جب انڈر رائٹنگ کر رہا ہے، جو انڈر رائٹر ہے ایس پی وی ہے، وہ اس نے بتانا ہے کہ اس کارپوریشن، اس کا جب وہ انسٹرومنٹ لکھ رہا ہے تو اس نے بتانا ہے کہ جی یہ کارپوریشن اپنے یہ سیکورٹی انسٹرومنٹ ایشو کرنا چاہتی ہے اور اس کارپوریشن کی یہ پوزیشن ہے، اس کی کریڈٹ ریٹنگ یہ ہے. یا اور اگر انسٹرومنٹ یا سیکورٹی کیا ہوتی ہے؟ سیکورٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے، جیسے میں کسٹمر ہوں، میں نے کارپوریشن کو سے لیا، کارپوریشن کو پیسے چاہیے، وہ فنڈز جنریٹ کرنے کے لیے ڈیٹ لون لے لیتی ہے. ڈیٹ کیسے لیتی ہے؟ کہ سیکورٹی ایشو کی، میں نے سیکورٹی خریدی، میں نے اس کو پیسے دے دیے، وہ مجھے انٹرسٹ دیتا رہے گا، میں اس کو واپس سیکورٹی واپس کروں گا تو مجھے میرے پیسے واپس مل جائیں گے. تو کیا میں کارپوریشن کو پیسے دے رہا ہوں، اس سے میں سیکورٹی خرید رہا ہوں، کارپوریشن مجھے پیسے واپس کل کو کر سکے گی بھی یا نہیں؟ یہ اس کے لیے ہمیں کریڈٹ ریٹنگ ضروری ہے. Underwriter then sells the securities to the investors. High-rated tranches might be guaranteed by a third-party insurance company. ہائی ریٹڈ ٹرانش ہوتی ہے جس میں کہ رسک زیادہ ہوتا ہے لیکن اس میں گین بھی زیادہ ہوتا ہے. اس کو کیا کرتے ہیں؟ ویسی سیکیورٹیز کو یہ انشورنس کمپنی سے انشور بھی کرا لیتے تھے. ان کیس آف ڈیفالٹ تو انشورنس کمپنی ول پے. Sellers also arranges to sell the rights to the service the loan pool to a company, or sometimes originator takes these rights. سیلر کیا ہے؟ ایس پی وی، جو کہ بیچ میں کمپنی ہے جو کہ یہ سارا پروسیس فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. وہ کیا کرتی ہے؟ sells the rights to service the loan pool to the company. انسٹرومنٹس ایشو کیے، سیکورٹی ایشو کیے، جو پیسے آئے وہ اس کمپنی کو آگے دے دیے، اس کے رائٹس دے دیے تاکہ وہ اسے یوز کر سکے. MERS document custodian, company to keep track of mountain of paperwork on loan in the pool at national level. MERS MERS ایک کمپنی ہے جو کہ ڈاکیومنٹ کسٹوڈین ہے. کمپنی ٹو کیپ ٹریک آف ماؤنٹینز آف پیپر ورک آن لونز ان دا پول. ایک سیلر ہے، اس کے پاس 10,000 کسٹمرز ہیں، 10,000 کسٹمرز یا مور دین دیٹ. یہ بینکس ہیں پورے امریکہ میں جتنے بینکس ہیں اس میں جتنے کسٹمرز ہیں ان کے جتنے انہوں نے لون دیے ہوئے ہیں، they'll amount to more than they'll amount into millions. اب وہ ملین لوگوں کی ڈاکومنٹیشن ایک بینک یا بینکس آپس میں کس طرح سنبھال کے رکھیں؟ تو اس کے لیے مرز ایک کمپنی ہے MERS جس کو وہ ساری ڈاکومنٹیشن دے دیتے ہیں، اپنے فولڈرز دے دیتے ہیں، وہ اس کو سیف کسٹڈی میں رکھتے ہیں. ایز اینڈ وین ریکوائرڈ وہ بینک کو جب بھی کوئی ڈیٹا یا کوئی چیز ریکوائرڈ ہے تو وہ واپس کر دیتے ہیں، پھر وہ لے لیتے ہیں. Now, reasons for forming of subprime mess. subprime failure کیوں ہوا؟ اس کی کیا ریزن تھی؟ پہلی ریزن تو یہ تھی کہ جائنٹ پول آف منی اویلیبل فار انویسٹمنٹ تھرو سیونگز آف آئل ایکسپورٹرز، اکنامک ڈیولپمنٹ ان BRIC کنٹریز. جو آئل کنٹریز ہیں BRIC کے، اس میں اکنامک ڈیولپمنٹ کیونکہ آئل کی وجہ سے ایک دم بہت زیادہ ہوئی، بہت زیادہ پیسے پول ہونا شروع ہو گیا. وہ پیسے سارے کے سارے جو تھے اویلیبل تھے، وہ پیسے لوگوں نے سب انویسٹ کرنے شروع کر دیے سب پرائم مارٹگیجز کے اندر. پرائیویٹ شیئر ان مارٹگیج مارکیٹ گروتھ ان لارجر پارٹ تھرو اوریجنیشن اینڈ سیکورٹائزیشن آف ہائر رسک سب پرائم اینڈ آل ٹائم مارٹگیجز. پرائیویٹ 88 کے بعد جب پرائیویٹ مارٹگیجز بہت زیادہ ہو گئیں، کمپنیز آ گئیں، بینکس نے پرائیویٹ مارٹگیجز دینی شروع کر دیں. ایک تو لوگوں کے پاس اس ٹرم کے اندر، اس پیریڈ کے اندر پیسے آئل کی وجہ سے بہت زیادہ تھے، آئل ایکسپلوریشن بہت ہوئی، پیسے بہت زیادہ آنا شروع ہو گئے، پول بہت تھا پیسوں کا. لوگوں نے وہ سارے پیسے مارٹگیجز میں، پرائیویٹ بینکس، پرائیویٹ مارٹگیج کمپنیز میں انویسٹ کرنے شروع کر دیے. اور اس سے کیا ہوا؟ ہاؤسنگ ببل بننا شروع ہو گیا. ہاؤسنگ ببل کس طرح بننا شروع ہو گیا کہ جب لون، گھر کے لیے لون لینا اتنا آسان ہو گیا، جو بندہ لون نہیں بھی لے سکتا، جو پے نہیں کر سکتا تھا، اس نے بھی کسی نہ کسی طرح اپنی ریٹنگ ٹھیک کر کے، اپنے ڈاکیومنٹس پورے کر کے، بروکر کے ساتھ مل کے اس نے بھی گھر لے لیا. اب گھروں کی سیل پرچیز جب بڑھی تو کیا ہوا؟ گھروں کی پرائسز بڑھنی شروع ہو گئیں. پرائسز جو تھیں ایک دم شوٹ اپ کرنی شروع ہو گئیں.
لوگوں کو لون ملنا شروع ہو گیا, لون ملتا تھا وہ گھر خرید لیا, لون ملتا تھا گھر خرید لیا. اب لوگوں کے لیے آہستہ آہستہ پے کرنے کی چیزیں مشکل ہو گئیں. ہاؤسنگ ببل اسی کو کہتے ہیں. پرائیویٹ بینک میڈ یوز آف کسٹمر ڈپازٹس ٹو سیل ٹو انویسٹرز. انہوں نے کیا کیا, کسٹمرز کے جو ڈپازٹ تھے وہ زیادہ سے زیادہ انویسٹرز کو دینے شروع کر دیے تاکہ وہ انویسٹمنٹ کر سکیں. لیکس ریگولیشن which did not keep pace with the innovation happening in the financial engineering. جو لیکس ریگولیشنس تھیں, لیکس ریگولیشنس کیا تھیں, جو یہ مارٹگیجز کے لیے ایک لیکس ایکٹ بنا تھا جو کہ اس کو ریگولیٹ کرتا تھا. لیکن کیا ہوا کہ وہ ایکٹ جو تھا وہ بنا تھا 70s میں, اس کے بعد پھر وہ اپڈیٹ نہ ہو سکا اور اس کے اندر فردر گائیڈ لائنز ایشو نہ ہوئی, تو اور ریگولیشن اتنی جو تھی وہ ہو گئی لوز ہو گئی, جس کی وجہ سے یہ سارا فیلئر جمبل اپ ہونا شروع ہوا. US kept interest rates too low for too long in post.com bust period. پھر اسی ایرا میں, اسی پیریڈ میں, ڈاٹ کام پیریڈ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اسی ایرا میں انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ گروتھ ہوئی, اور اس وقت انٹرسٹ ریٹس اتنے کم, گورنمنٹ نے اسٹیٹ بینک نے جو ان کا فیڈرل ریزرو بینک تھا اس نے انٹرسٹ ریٹس اتنے لو کر دیے تھے اور بہت عرصے تک بہت لو رکھے. کم انٹرسٹ ریٹ ہونے کی وجہ سے ہر کسی نے لون لینا شروع کر دیا. ہیج فنڈز, وال اسٹریٹ فرمز اینڈ انسٹرکشنل انویسٹرز found lower tranches in MBS and CDO attractive which were highly risky. Hedge funds, Wall Street firms and institutional investors نے انالائز جب کیا, انہوں نے دیکھا کہ جو مارٹگیج بیک سیکیورٹیز اور کسٹمر ڈپازٹس جو تھے they were very attractive لیکن they were very risky. although کہ مارٹگیج بیک سیکیورٹیز جو تھیں, میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا کہ they were securities were backed by a house by a mortgage, لیکن کیا تھا, وہ ہاؤسنگ ببل کی وجہ سے فکٹیشیس ہاؤسنگ پرائسز اتنی بڑی ہوئی تھیں کہ جس وقت یہ ببل برسٹ ہوا تو وہ جو ایک گھر $1,00,000 کا تھا وہ ایک دم $30,000 $40,000 پر اس کی پرائس آ گئی. بینک کو تو $70,000 کا لاس ہو گیا. ہیج فنڈز لیوریج ریشو آف دا آرڈر آف 500%. ہیج فنڈز کیا ہوتے ہیں, فیوچر ہیج فنڈز میں یہ ہم نے پچھلے سیشن میں بھی ایکسپلین کیا تھا. ہیج فنڈز کے اندر ہم فیوچرز, سواپس اور ان ساری انسٹرومنٹس کو ہم امپلائے کرتے ہیں تاکہ ہم اگر ریسیشن کے پیریڈ میں بھی ہماری انویسٹمنٹ جو ہے اس میں ہمیں لاس نہ ہو. تو اب ہیج فنڈنگ جو تھی وہ اتنی زیادہ ہو گئی کہ 500% آف دا پریویس رجیم جو تھی وہ ہیج فنڈنگ پہ لوگ انویسٹ کرنا شروع ہو گئے. ٹو سم اپ ان 3 words ایز نوٹڈ بائی ہارورڈ ڈین نے اس پہ کمنٹ کیا, اس نے 3 words میں اس نے اس سارے سچویشن کو, ان ریزنز کو اس نے ایکسپلین کیا. اس نے کہا لیوریج بہت زیادہ ہائی تھی, رسکینس بہت زیادہ تھی, ٹرانسپیرنسی تھی نہیں سارے سسٹم کے اندر, nobody actually knew what is happening. ہر کوئی انٹرسٹ ریٹس کی وجہ سے, ہر کوئی ایزی اویلیبلٹی آف لون کی وجہ سے انویسٹمنٹ پہ اس کا فوکس تھا. لیکوڈیٹی ابنڈنٹ تھی, جو ہے اس سارے پیریڈ کے اندر کیش ابنڈنٹ تھی, بینکس کے پاس بہت پیسہ ہی پیسہ تھا. بینک پیسہ جب اس نے کسٹمر ڈپازٹس بھی لون دینے شروع کر دیے, بینکس نے MBS بھی لون سارے دینے شروع کر دیے, تو نیشنلی اکانومی میں کیش کی تو لیکوڈیٹی تو بہت زیادہ ہو گئی. تو یہ وہ ریزنز تھیں جن کی وجہ سے ایونچولی کیا ہوا, ایک فیلئر سٹارٹ ہونا شروع ہو گیا, ایک سب پرائم میس بننا شروع ہو گیا, اور فائنلی پھر یہ ہوا کہ جب یہ پراپرٹی مارٹگیج کا ببل برسٹ ہوا, اس کے علاوہ ہیج فنڈز جو ہیں وہ اچانک جو ہیں اس کے وہ لاسز ہونے شروع ہو گئے, اور ڈاٹ کام جو ببل تھا وہ بھی جب برسٹ ہوا 2000 میں آ کے, تو
جو بینکنگ سسٹم تھا وہ بینکنگ سسٹم کولیپس کرنے لگ گیا. بہت بڑے بڑے بینک لائک لیمن بردرز, امریکہ کا سب سے بڑا بینک تھا جو کہ بند ہو گیا 2007-8 کے بینکنگ کرائسس کی وجہ سے. ہم نیکسٹ سیشن میں اس کو فردر آگے کنٹینیو کریں گے. ایک کوئکلی اوور ویو کر لیتے ہیں. آج کے سیشن میں ہم نے کون کون سی ٹاپکس کو دیکھا. سب سے پہلے ہم نے کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز دیکھی, جس میں ہم نے دیکھا کہ ایک اسٹینڈرڈز اینڈ پورز, ایک موڈیز ہے جو کہ کارپوریشنز انویسٹرز کی کریڈٹ ریٹنگ, کریڈٹ وردینس چیک کرتی ہے. مارٹگیج بروکرز کی بات کی, مارٹگیج بروکرز کا رول ہم نے دیکھا. سیکنڈری مارٹگیج مارکیٹس دیکھی, سیکنڈری مارٹگیج مارکیٹس کیا ہوتی ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ میس جو یا فیلئر تھا بینکنگ سسٹم کو, کیسے میس اپ ہونی چیزیں شروع ہوئی تھی, کیسے خراب ہونا شروع ہوا تھا, فیلئر کیسے شروع ہوا تھا. سب سے پہلے تو اس میں ہم نے دیکھا کہ ہوم مارٹگیج کے ایولیوشن, کیسے ہوم مارٹگیج کہاں سے شروع ہوئی. پھر نیو ماڈل کیا تھا. پھر ہم نے پرائیویٹ سب پرائم دیکھا, مارٹگیج پروسیس دیکھا, جس میں ہم نے بات کی تھی کہ مارٹگیج بیکڈ بائی سیکیورٹیز کا ایک کانسیپٹ آیا. شروع میں بھی تھا لیکن پھر آفیشیلی بائی لا. پھر ہمارے پاس تین پہلے فینی میں تھی, گورنمنٹ نے ادارہ بنایا, پھر جینی میں بنایا, پھر فائنلی فریڈی میک بنایا, اور فینی میں کو جو تھا پرائیویٹائز کر دیا گیا. اور پھر ان کے آپس میں کمپٹیشن اور وہ ساری ریزنز پر سب پرائم میس کی پرائم ریزنز کیا تھیں, کیوں یہ جب ہوا, اس کی پرائم ریزن کہ ہاؤسنگ ببل برسٹ ہوا, .com ببل برسٹ ہوا, لیکویڈیٹی بہت زیادہ تھی. جیسے ابھی ہم نے ہاورڈ ڈین کی بات کی تھی, اس نے کہا تھا کہ لیکویڈیٹی بہت ابنڈنٹلی اویلیبل تھی اور لیوریج بہت زیادہ تھی, رسکینس بہت زیادہ تھی, ٹرانسپیرنسی تھی نہیں. جب ٹرانسپیرنسی نہیں تھی تو اس سسٹم میں تو وہ ڈیفینیٹلی سسٹم نے کولیپس کرنا تھا, فیلئر ہی ہونا تھا اس کا بینکنگ سسٹم کا. سو وی اینڈ آور سیشن اوور ہیئر اینڈ ویل کنٹینیو ود بینکنگ فیلئر ان دا نیکسٹ سیشن. Thank you very much.